فوجی ٹولے کو اقتدار میں آئے 1 برس اور 20 دن ہو چکے تھے۔ 5 جولائی 1977 سے 25 جولائی 1978 تک، جو کرتاسی ایز کے جاری کیے جانے کی تاریخ ہے، اقتدار میں ظلم و تشدد کی 385 راتوں کے بعد نتیجے کے طور پر 1044 صفحات پر مشتمل یہ دستاویز سامنے لائی گئی، جس کے ساتھ 342 ضمیمہ جات شامل ہیں۔ کرتاسی ایز کا جسم 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ باقی تمام صفحات ان ضمیمہ جات پر صرف کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ریاستی حکومتی دستاویزات ہیں۔ اصل جسم اور متن انہی ضمیمہ جات کے ایک بدنما خاکے پر مشتمل ہے۔ تعصب اور عناد پر مشتمل آراء دے کر اپنی مرضی سے استخراجی نتائج نکالے گئے۔ کرتاسی ایز کے مطابق 5 جولائی 1977 کو حکومت کی تبدیلی کے فوری بعد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ایک انکوائری کمیٹی کا تقرر کیا تاکہ مارچ میں ہونے والے انتخابات کا گہرا جائزہ لے سکے۔ کمیٹی مندرجہ ذیل افراد پر مشتمل تھی: بریگیڈیئر میر عبدالنعیم۔ اتفاق دیکھیے کہ انہی کے بارے میں انٹیلیجنس بیورو کے سابق ڈائریکٹر عبدالرشید نے اپنے ایک بیان حلفی میں بتایا ہے، جو سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا۔ ان سے اسی بریگیڈیئر نعیم نے پوچھا تھا، کیا تمہارے خیال میں فوج یہ برداشت کر سکے گی کہ مسٹر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آ جائیں؟ مسٹر رشید نے خاموشی اختیار کی تو بریگیڈیئر نعیم نے خود ہی اپنے سوال کا جواب یوں دیا: یقیناً فوج اسے نہیں چاہتی۔ الوداعی طور پر اس نے راؤ رشید کو یہ مشورہ دیا: پلیز فوج کے ساتھ تعاون کیجیے۔ یقیناً بریگیڈیئر نعیم کو علم تھا کہ اس طرف سے ان کی روٹی کو مکھن لگ سکتا ہے۔ مسٹر عبدالعزیز خان، سیکرٹری پولیس فاؤنڈیشن۔ مسٹر این ہمایوں خان، او ایس ڈی الیکشن کمیشن۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد اسلم راجہ۔ اس کمیٹی کو چارج دیتے ہوئے یہ ذمہ داریاں طے کی گئی تھی کہ انتخابات کے دوران جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں ان کا جائزہ لے سکے۔ کرتاسی ایز اس کمیٹی کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ کمیٹی نے ایک عمدہ اور نفیس طریقے کے ساتھ مختصر سے وقت میں وہ سب کچھ کر دکھایا۔ کرتاسی ایز میں اگرچہ کمیٹی کے ارکان کے نام دیے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا سربراہ کون تھا۔ کرتاسی ایز میں بیان کیا گیا ہے: بنیادی طور پر کرتاسی ایز کا ان دستاویزات پر انحصار کیا گیا ہے جو مسٹر زید بھٹو، مسٹر رفیع رضا، پیپلز پارٹی کے انتخابات کے کلیہ انچارج سردار محمد حیات، سابق وزیر اعظم کے سیاسی مشیر، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے افسران، انٹیلیجنس ایگزیکٹوز، صوبائی وزرائے اعلیٰ، چیف سیکریٹریوں کے دستخطوں سے یا ان کی طرف سے جاری کی گئی تھیں۔